کچھ میں بھی تو ایسا کروں کہ میرے اوپر بھی خدا کی محبت ریفلیکٹ ہو, خدا بھی مجھے پھر اپنے آنکھوں کے سامنے میری پرورش کرے. کیوں کرے؟ کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ میں سعادت پہ پہنچنا چاہتا ہوں, میں کمال پہ پہنچنا. ہر چیز اپنے کمال کی طرف بڑھ رہی ہے, چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں. چھوٹا سا بیج آپ زمین میں ڈالتے ہیں, پانی دیتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ بیج وہیں رہ جاتا ہے. اس کی فطرت میں یہی ہے. اگر اس بیج میں سے ایک پودا نکلتا ہے, پھر وہ ایک تناور درخت بنتا ہے, پھر جب وہ پھل دیتا ہے وہ اپنے کمال پہ پہنچ گیا. ہر چیز کمال چاہتی ہے, ہر چیز دنیا کی فطرت میں ہر چیز کمال چاہتی ہے. جہاں اس نے کمپلیٹ ہونا ہے وہ چاہتی ہے. پانی کمال چاہتا ہے, ہر وجود کمال. اسی طرح بچہ بڑا ہو رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ بہتر ہو, آپ بھی چاہتے ہیں ہر چیز. اسی طرح جو انسان کی روح ہے, جو ہماری گفتگو ہے, کہ ایک عالم مادہ ہے, میٹر ہے, دوسرا عالم تجرد ہے, دوسرا سافٹ ویئر ہے. سافٹ ویئر ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ سمجھانے کے لیے. وہ بھی کمال چاہتا ہے, وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی کمال پہ پہنچوں. میں اس دنیا میں آیا ہوں, بلینک آیا ہوں, جبکہ بلینک ہوتا نہیں ہے, وہ ڈیٹا اس میں فیڈ ہوتا ہے سارا. لیکن جب یہاں آتا ہے تو اس کو پرووک ہونا ہے, اس کو دوبارہ سے چیزوں کو ایجاد کرنا ہے. وہ عہد کہ جو عالم ذر میں وہ کر آیا ہے, اسے پورا کرنے کے لیے اسے یاد دہانی کرائی جاتی ہے. اور ان یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا ہے. کیوں؟ آپ کی روح کہاں سے آئی ہے؟ قرآن کی آیت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ. ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور اللہ ہی کی طرف آئے تھے, اور واپس کہیں یہ نہیں کہا کہ رکنا ہے. واو ہے درمیان میں, انا للہ و انا الیہ. تھوڑی دیر ڈسینڈنگ ہے یہ. آپ نیچے آئے, رکے, واپس اوپر چلے گئے. نزول صعود, نازل ہوئے, واپس. اس پروسیجر کے لیے پروردگار نے اتنی بڑی سٹوری بنائی ہے. اور چیک کر رہے, کیوں کیا پروردگار؟ میں تمہیں چیک کرنا چاہتا ہوں. کیوں چیک کرنا چاہتا ہے؟ اس کی مرضی ہے, خالق ہے, وہ تخلیق کرنے والا ہے, مالک ہے, اس کی مرضی کچھ بھی کرے. خالق جو چاہتا ہے, پروردگار تو چاہتا ہے. ہاں, کامیابی کس میں؟ جو میں چاہتا ہوں اسی میں کامیابی ہے. کیسے؟ حدیث قدسی ہے, پروردگار ارشاد فرماتا ہے, اے بنی آدم, اگر تم نے وہ کیا جو میری خواہش ہے تو میں وہ تمہیں سب دوں گا جو تمہاری خواہش ہے. اگر تم نے وہ کیا جو میں چاہتا ہوں تو میں تمہیں سب دوں گا جو تم چاہتے ہو. لیکن اگر تم نے وہ نہ کیا جو میری خواہش ہے تو تم زمین پہ مارے مارے پھرو گے, تمہیں وہ نہیں ملے گا جو تمہاری خواہش ہے. خدا چاہتا ہے. اب ہمیں اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ ہم اس محبت کو اپنے وجود پر لے سکیں. تو جان محترم, ہماری گفتگو ٹریول کری کہاں سے؟ غیب, شہود. غیب کی ٹائپ میں نے آپ کو بتائی. شہود کس کو کہتے ہیں, عالم تجرد کس کو کہتے ہیں, یہ میں نے آپ کو. پھر ہم نے یونیورس کو ڈسٹنگوش کیا, کتنے عالم ہیں. جتنے ہم عالم بہت سارے ہیں, سب تو میں بھی نہیں جانتا, نہ میں اتنی گفتگو کر سکتا ہوں. جتنا میں تھوڑا بہت پڑھ کر آتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں. ایک عالم مادہ ہے, عالم میٹلسٹک ورلڈ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. ایک عالم مثال ہے جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں, جس کا ریلیشن اس میٹر کے ساتھ ہے جو خواب. لیکن عالم الگ ہے. کیوں؟ اسپیس الگ ہے, ٹائم زون الگ ہے, فریم الگ ہے, سب کچھ الگ ہے. ایک عالم اس سے آگے ہے, عالم برزخ, عالم تجرد. عالم برزخ اس کی ایک مثال ہے کہ جو اس عالم سے بالکل ڈفرنٹ ہے, ماورائے طبیعت ہے. اس میں اسپیس یہ نہیں ہے, اس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اور وہ اس کی مثال کہ جو لوگ ہمارے مر جاتے ہیں وہ کبھی ہمارے خواب میں آتے ہیں, ہمیں کوئی خبر دیتے ہیں, ہمیں کوئی نیوز دیتے ہیں. اب ایک آدمی کو اللہ نے دو چیزوں سے خلق کیا ہے, ایک بدن, ایک اس کی روح. ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن انسان ہے. اگر روح نکل جائے, بدن کسی کام کا, مین جو ایپلیکیشن ہے ہیومن بینگ کی وہ اس کی سول ہے. سارا سسٹم اسی سے کیلکولیٹ ہے. سزا, جزا کا عذاب سب اسی کو ملے گا, سب کچھ اسی نے بیئر کرنا ہے. لیکن اس عالم میں اللہ نے اس کو بھیجا اس بدن کے ساتھ. کیوں؟
بدن وسیلہ ہے، ایک میڈیم ہے کنیکشن کا مادے کے ساتھ. اور یہ ساری چیزیں میں باتیں بہت ڈیٹیل میں کر چکا ہوں، میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ لوگ تاکہ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آئے کہ ہماری گفتگو کیا چل رہی ہے. تو برین کنیکشن کریٹ کرتا ہے، برین اٹ سیلف بھی کچھ بھی نہیں ہے. جو چیزیں آپ فیل کرتے ہیں، خوف ہوتا ہے آپ کو، آپ بہادری محسوس کرتے ہیں. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. ساؤنڈ آپ کے احساسات ہیں، آپ کے جذبات ہیں، یہ آپ کا بدن نہیں ہے. ایک ہی بدن ہوتا ہے، ڈفرینٹ پلیسز پہ فیلنگز الگ ہوتی ہیں. کیا ہوا بدل گئی؟ اچھا آپ سے میں ملا، آپ نے بولا آج دل بہت اداس ہے. کیوں؟ وہی گھر ہے، وہی ہوا ہے، وہی پانی ہے، وہی سب کچھ ہے. نہیں، اداسی کہاں ہے؟ میں غمگین ہوں، غم کہاں ہے؟ وہی دن اور رات ہے، لیکن محرم کا چاند آتے ہی غم کہاں طاری ہو رہا ہے؟ بدن اس طاری ہونے کے اثرات کو ریفلیکٹ کرتا ہے. کس سے؟ گریے سے. لیکن غم کہاں ہے؟ دل اداس کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہے. کون ہے وہ؟ میں ہوں. بدن کٹ گیا، ٹکڑے ہو گئے، کیا ختم ہو گیا؟ نہیں ختم، وہ تو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک وسیلہ ہے بس. محتاج روح بدن کی محتاج نہیں ہے، نہیں محتاج. روح بدن سے بہت زیادہ طاقت رکھتی ہے. روح جب تک بدن میں ہے لمیٹڈ ہے، جیسے ہی بدن سے نکلتی ہے انلمیٹڈ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مرنے کے بعد زیادہ اپنا احاطہ بنا لیتی ہیں. بہت ساری مثالیں، میں آپ کو ایک آدھ مثال دوں گا، آپ اس کو محسوس کریں گے. مثال کے طور پر استاد سعید سبت جعفر، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، جب تک زندہ تھے لوگ محبت کرتے تھے، لوگ جانتے تھے. لیکن جیسے ہی روح بدن سے باہر ہوئی، پوری دنیا میں عزا کی گئی، پوری دنیا میں مجلس کی گئی استاد کے لیے. کیوں؟ اچانک سے روح بلند تھی، بلند تھی. روح بہت بلند تھی، اتنی بلند تھی کہ بدن کے آزاد ہونے کے ساتھ ہر جگہ چھا گئی. اور آج بھی ویسی ہے، مردہ نہیں ہے. ویسے بھی جو من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، پھر وہ جو شہید ہو وہ تو ویسے ہی زندہ ہے. اور وہ جس نے اپنی ساری زندگی اہل بیت کے لیے صرف کر دی ہو. اللہ صلی علی محمد. اور یہ میں پروف کرا چکا ہوں آپ کی ساری باتیں کہ ہم جہاں ہیں ہم نیچے ہیں. دنیا نیچے ہے، عالم تجرد اس سے اوپر ہے. They can see us, they can tell anything to us, but it's not possible کہ ہم بھی انہیں دیکھ سکیں. ضروری نہیں ہے. ہاں اگر میں اپنے آپ کو محنت کروں میں ان کو دیکھ سکتا ہوں، میں ان سے مل سکتا ہوں، میں ان سے بات کر سکتا ہوں، مگر وہ ادھر سے دے رہے ہیں، دے سکتے ہیں. وہ یہ ایک سادی سی مثال ہے کہ جو ہماری زندگی میں ملموس ہے. اب خدا کیا ہے؟ فقط عرف نفسا عرف ربا. یہ حدیث پیغمبر سے بھی ہے، یہ حدیث امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی اول معرفت انسان معرفت پروردگار ہے. لیکن کیسے ہوگی؟ انسان اپنے ہی معرفت کرے گا تو وہ پھر خدا کو پہچانے گا. تو میں کیسے پہچانوں گا؟ میں نے اپنے نفس کی معرفت کی، یہ حدیث ہم سنتے رہتے ہیں، اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو میں کیسے پہچانوں؟ میں اپنے نفس کو، پہلے نفس کو پہچانوں. جب اپنے نفس کو پہچانو گے تب اپنے پروردگار کو. تو آج مجھے تھوڑی سی دیر موقع دیجیے گا کہ میں کم از کم اس کو کسی نہ کسی مرحلے پر آپ کو لے کے چلا جاؤں کہ میں اپنے نفس کو پہچان گیا ہوں. میں نے کوشش کی ہے 4-5 دنوں میں کہ آپ اپنے نفس کو تھوڑا سا پہچان لیں. آپ کا نفس آپ کا بدن نہیں ہے، نفس سول ہے. اس کا مطلب ہے دونوں کی باؤنڈریز ہیں.
تو کیا خدا کی کوئی باؤنڈری ہے؟ کیا خدا محدود ہے؟ کیا خدا کسی جگہ پہ پایا جاتا ہے؟ کسی زمانے میں پایا جاتا ہے؟ نہیں، خدا تو انلمیٹڈ ہے، خدا تو محدود نہیں ہے، خدا تو ہر چیز کے اندر ہے. تمہارے قریب ہوں، یعنی میں تمہارے اور تمہارے وجود کے درمیان میں ہوں. کہاں ہوں؟ وجود کون سا؟ یعنی جو تم ہو، یعنی تم اور تمہارے درمیان میں ہوں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. بچوں کو کہتے ہیں خدا کہاں ہے؟ بیٹا آسمان میں. بچے کہتے ہیں آسمان میں کہاں ہے خدا؟ کس جگہ ہے؟ جن کے نزدیک توحید صحیح نہ ہو وہ خدا کو کسی جگہ پہ سمجھتے ہیں، وہ خدا کو نور سمجھتے ہیں. وہ دیکھا تو خدا نور نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض ہے. قرآن کی آیت میں غور کریں، خدا زمین اور آسمان کا نور ہے، خود کوئی جدا نہیں ہے. آپ بولے الگ سے روشنی ہے خدا ہے، نہیں، الگ سے روشنی نہیں ہے. اصل ہر ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو یہاں پر عرفا نے جو نئی چیز نکالی ہے کہ خدا نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، یعنی اپنے انڈر میں لیا ہوا، ایسا لیا ہوا ہے کہ نہ کوئی چیز خالی ہے، نہ کوئی چیز اس سے جدا ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے. خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو. خود کیا ہے؟ وہ غنی ہے، حمید ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم انسان، پوری موجودات، یہ پوری دنیا، یہ پورا یونیورس جو ہے یہ خدا کے احاطے کے اندر ہے. چھوٹا سا بچہ ہے. سلام میں آپ نے سنا نا کہ جو خود نہیں چل سکا مگر 3 کو اس نے چلایا ہے. چلایا 3 ایسے ہی ہے. امام جانتے تھے کہ دین کی بقا کے لیے مجھے کس کس کو لے کے جانا ہے. اور کیا دین بچایا علی اصغر. وقت کے یزید کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا علی اصغر. چھوٹے بچے کو پانی سے کیوں روکا؟ پلا دیتے، ورنہ کل کو لوگ بولتے بھائی پانی تو بڑوں کے لیے بند تھا، لیکن نہیں، بچے سے کیا مسئلہ ہے؟ بچے کو پانی کیوں نہیں دے رہے؟ آج جب غزہ میں بچوں کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے تو پھر سمجھ میں آیا کہ ہم تو اس داستان کو بڑے عرصے سے رو رہے ہیں، ہم تو اس ظلم کو بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. اور دنیا بعضوں کا ذہن میں آتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو، کسی نے کچھ نہیں کیا، سب خاموش ہو. آئیے دیکھیے فلسطین کے اندر دنیا خاموش ہے، ہزاروں کی تعداد میں بچے مر چکے ہیں. جانے محترم، ایک شخص کہتا ہے کہ سردیوں کی راتیں تھیں، شدید برف پڑی ہوئی تھی، ہائی وے پہ گاڑی خراب ہو گئی. سردی کی شدت اتنی تھی کہ گاڑی میں بھی زیادہ دیر بیٹھے رہتے تو مر جاتے. ہم نے بہت کوشش کی ہائی وے پہ کہ گاڑیاں رکیں، کوئی نہیں رکا. تو ہمارے ساتھ چھوٹا بچہ تھا ایک چند ماہ کا. ہم نے بچے کو ہاتھ میں لیا اور ہائی وے پہ صرف یوں کھڑے ہو گئے. گاڑیاں رکنا شروع ہو گئی. گاڑیاں رکنا شروع ہو گئی. چھوٹا بچہ ہے، لوگوں نے بولا چھوٹا بچہ ہے، مشکل میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، رک جاؤ. مظلومیت حسین، هل من ناصر ینصرنا. خدا آپ کو اس کا اجر دے.
نے یہ استغاثہ بلند کیا نا تو خیموں میں شور اٹھا، ہلچل سی ہوئی۔ امام خیمے میں آئے، امام نے کہا میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں، کہا جب سے آپ نے یہ کہا ہے نا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا، تو یہ بچہ کسی آغوش میں آرام نہیں پا رہا، آرام نہیں پا رہا، کسی آغوش میں آرام نہیں پا رہا، بے چین ہے۔ امام نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ بچہ بھی جانتا تھا یہی میری آخری آغوش ہے، پیاسا ہے، ابھی گرمی ہے نا، ابھی پیاس لگتی ہے، ماشاءاللہ آپ پانی پلا رہے ہیں، بچے کو پیاس لگے آپ پانی پلا رہے ہیں۔ ایک عالم دین کہتے ہیں رات آدھی رات تھی، بچہ چھوٹا سا تھا ابھی ہمارا، اچانک سے بچے نے گریا شروع، اتنا گریا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نیا نیا بچہ پیدا ہوا تھا، چند ماہ ہوئے تھے، پریشان تھے، کیا بیماری، سب کر لیا، بچے کو آرام نہیں آیا، بہت پریشانی، تو کہا کہ ہاسپٹل لے آئیں، ڈاکٹر پہ لے جائیں۔ تو جیسے ہی اس کو لے کے جانے لگا، وہ کہنے لگا تو دیکھا کہ دروازے کے قریب میز پر جگ رکھا ہوا تھا پانی کا، بچہ جگ کی طرف جھکنے لگا، اس کو پیاس لگ رہی تھی، پیاس لگ رہی تھی۔ امام نے بچے کو لیا، چھوٹی سی بہن دیکھ رہی ہے، بھائی پانی پینے جا رہا ہے، امام نے ابا میں بچے کو لپیٹا، بلندی پہ پہنچے، ابا کو ہٹایا، دشمن سمجھا کہ شاید امام قرآن لے کر آئے ہیں، مگر قرآن کا پارا تھا، اشکیا کے لشکر میں رونا شروع ہو گیا، رونے لگے منہ چھپا کے، یہ کیا کر رہے ہیں چھوٹا سا بچہ۔ شمر ملون نے دیکھا کہ یہ بچہ جنگ جیت جائے گا، اور ملا اس بچے کی پیاس کو بجھا دو، وہ چند تیروں میں سے ایک تیر، بس دادا آپ زیادہ مصیبت نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں، بس امام کے ہاتھ میں بچہ ہے، ایک ہوتا ہے ذبح کرنا، ذبح کرنا، ایک ہوتا ہے نہر کرنا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اونٹ کی گردن نہیں کاٹی جاتی، اونٹ کی گردن میں تلوار یا نوکیلی چیز گھونپی جاتی ہے، یہ بچہ ذبح نہیں ہوا، تیر اتنی تیزی سے آیا، اتنا بھاری تھا کہ جناب علی اصغر کی گردن پر لگا، پلٹ گئے علی اصغر، تیر امام کے بازو میں پیوست ہو گیا، مسکراہٹ علی اصغر کی وہیں بکھر گئی۔ اب امام اپنے بچے کو لیے کھڑے ہیں، خون نہ آسمان لیتا ہے نہ زمین لیتی ہے۔ آپ روزے عاشورہ اعمال کرتے ہیں نا، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں پھر ایک قدم پیچھے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ امام اتنے بدن کو لے کر آئے، کوئی بدن بھاری نہیں تھا، یہ چھوٹا سا بچہ اتنا وزنی ہو گیا، انا للہ انا الیہ راجعون، کبھی ایک قدم حسین آگے جاتا ہے کبھی پیچھے ہٹتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ خیمے میں لے کے جاؤں یا نہ جاؤں، ماں ویسے ہی مر جائے گی۔ بعض مقتل کہتے ہیں کہ بچہ خیمے میں گیا مگر فوراً واپس آ گیا۔ امام نے خیموں کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر بنائی، علی اصغر کو اس میں اتارا، امام سے اٹھا نہیں گیا،
آواز آئی حسین بلند ہو جاؤ. وہ ماں خیمے بس چند منٹ اور اب ایک مراحل اور شبیہ جناب علی اصغر کا جھولا. بچے آپ کے بھی ہیں, چھوٹے چھوٹے بھی ہیں. جب باپ بیٹے کو کہیں لے کے جائے نا تو ماں دروازے پہ کھڑی رہتی ہے, کھڑی رہتی. سلام ہو اس ماں پر جس نے اپنے بچے کی مصیبتوں کو دیکھا. یہ مصیبت یہاں ختم نہیں ہوئی. شام غریباں آئی, دشمن نے بدنوں کو گننا شروع کیا, گننا شروع کیا. کہا ایک بچہ بھی تھا, کہاں ہے؟ بس رات کا وقت ہے. بس آخری جملے التماس سے دعا, رات کا وقت ہے, تاریکی ہے. انہوں نے کہا کیسے ڈھونڈیں؟ انہوں نے ہاتھوں میں نیزوں کو لیا, دشت کربلا میں نیزے کھوپتے گئے. ایک نیزے میں رباب کی کمائی باہر آ گئی.